خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، پاکستان میں سیاست کی سرکس جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے مافیا جو ہے وہ اپنے پورے کنٹرول میں ہے، اور یوں لگتا ہے جس طرح کہ لنڈن پلان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا کار فرما ہے. آپ نے کل خبر سنی کہ سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی نے کل ریزائن کیا، اور آج ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریزائن کر دیا. جسٹس اعجاز الاحسن انہوں نے اکتوبر میں چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنا تھا، اور اس وقت وہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج تھے، اور ان سے پہلے سردار طارق جو تھے انہوں نے مارچ میں ریٹائر ہونا تھا، اسی مہینے یعنی اسی سال جو ہے ان کا ریزگنیشن ہونا تھا. اس وقت مافیا جو ہے وہ اپنے پورے عروج پہ ہے، اور اس مافیا کا سامنا کرنا لگتا ہے کہ اب اداروں میں بیٹھے جو مخلص لوگ ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی پہ تو بظاہر جو ہے وہ ایک کیس بنایا گیا، ان کا کیس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ جو ہیں کسی بھی معاملے میں مطلوب نہیں تھے. اب اس میں جو ٹاؤٹ صحافی ہیں انہوں نے اب یہ کیمپین شروع کی ہے کہ جناب جسٹس اعجاز الاحسن پہ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مدعا ان کے اوپر بھی ڈالنا تھا، وہ بھی کسی نہ کسی کیس میں انوالوڈ تھے، تو اس لیے انہوں نے پہلے سے ریزائن کر دیا. حالانکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے. اس وقت قاضی فائز عیسیٰ جب سے سپریم کورٹ کے جج لگے ہیں، جب سے چیف جسٹس لگے ہیں، تب سے لے کے آپ دیکھیں آج تک جو ہے وہ عجیب ایک کنٹروورشل قسم کی ایک فگر جو ہے وہ بن کر ابھرے ہیں، وہ بن کر سامنے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو مقدمہ جاتا ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ لائک مائنڈڈ کچھ جج ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ فیصلے سنتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے 3 لوگوں کا ایک ہی پینل جو ہے وہ ٹی وی پر مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، اور خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. سو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ کل جو جج گئے ہیں مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے کل ریزگنیشن کیا، تو اعجاز الاحسن نے ایک بہت بڑا نوٹ لکھا تھا جس میں خود قاضی فائز عیسیٰ کو بھی چارج شیٹ کیا گیا تھا. اب معاملات جو ہیں وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ججز کے لیے صحیح فیصلے کرنے مشکل ہو رہے ہیں، اور جو ججز آئین کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگایا جا رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ انہوں نے وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنا استعفیٰ آج صدر پاکستان کو بھجوا دیا. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح معاملات جو ہیں وہ پلیٹ میں رکھ کے جس طرح نواز شریف چاہ رہے تھے اس طرح ان کو جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کی وہ تقریر جس میں انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ جو ہے چیف جسٹس دیکھنے کے خواب دیکھ رہا ہے. آپ کو شاید وہ یاد ہوگا وہ جلسہ. سو مافیا جو ہے، آپ سوچیں، ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے، آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مافیا مسلط ہے اس ملک پر وہ اتنا سٹرونگ ہے وہ کہ اس میں بڑے بڑے اداروں کے جو ہیڈز ہیں وہ کمپرومائزڈ، یا تو ان کو ڈرا دیا جاتا ہے یا ان کو کمپرومائز کرا دیا جاتا ہے کہ وہ اس مافیا کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اب لوگوں کو بہت امید تھی کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے اگر ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ استعفیٰ آ گیا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ پلان جو ہے وہ اکارڈنگلی چل رہا ہے. لیکن یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر جو پلان بنایا گیا ہے وہ پلان منوان جو ہے اسی طرح اس کو جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے، اور ایک چور لٹیرا ڈاکو جو کنوکٹڈ کرمنل تھا جس طرح سے اس کو 2 نمبر قسم کی لیجسلیشن کر کے اور اس کے لیے رستے ہموار کیے گئے، اس کے کیسز ختم کیے گئے. پاکستان میں اس قسم کی اندھیر نگری کی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی. اب معاملہ جو ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں موجود ہیں، اور عمران خان اب جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان واقعی جو ہے وہ سٹیل کی نروز رکھتے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ واقعی ایک گریٹ لیڈر ہیں
کہ جس طرح سے انہوں نے اس مافیا کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں, کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس مافیا کے سامنے ٹک سکا ہو سوائے عمران خان کے, جس نے گولیاں بھی کھائیں, جنہوں نے جو ہے وہ ہر طرح کی ان کے لیے کیمپین بھی ہوئی, ان کو رسوا کرنے کے بھی بے تحاشا طریقے استعمال ہوئے, لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈٹے رہے. اور کل بھی آپ نے ان کا وہ سٹیٹمنٹ سنا جس میں انہوں نے اوپنلی یہ بات کی کہ جنرل باجوہ نے جو ہے ان کو وہ آفر لگائی تھی کہ رجیم چینج آپریشن سے ہٹ جاؤ تو تمہیں 2/3 اکثریت دیں گے, لیکن داد ہے شوکت خانم کے اس بیٹے کو کہ وہ قائم و دائم اور ڈٹا ہوا ہے اور اپنی پوری قوم کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. تو عمران خان سے جو ہے یہ قوم جو ہے وہ اب انسپریشن لے رہی ہے. یہ مافیا کا جو عروج ہے یہ بھی اپنے زوال کی, کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے, ہر چیز جو ہے اپنے ٹاپ پہ پہنچ کے واپس نیچے ضرور گرتی ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اس وقت مافیا جو ہے وہ کنٹرول میں ہے, لیکن ان کا وقت بھی شروع ہوگا. پاکستان میں بھی اچھا دن آئے گا جب یہ سب لوگ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے یہ وقت کے شکنجے میں ضرور آئیں گے. خواتین و حضرات, الیکشن کے محاذ پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے جو ہے وہ گھیر کے رکھا ہوا ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا بلے کے نشان والا, اور اس الیکشن کمیشن جو انتہا کا باعث بغض سے بھرا ہوا ہے عمران خان کا, آج انہوں نے پہلے مشاورت کی اور یہ کل سے ہی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے اور سپریم کورٹ میں جائے گا بلے کا نشان لے کے. ایک تو توہین عدالت الیکشن کمیشن نے آج ہی کر دی کہ الیکشن کمیشن نے ایک لسٹ جاری کر دی جس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی مہنگے وکیل مخدوم صاحب جو ہیں, مخدوم علی خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے ہائر کیا جو کہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ جو پیسہ الیکشن کمیشن ان کو دے گا وہ آپ کے اور ہمارے ٹیکس منی کا پیسہ ہے, جو پاکستان کی غریب عوام پیسہ دے رہی ہے, وہ پیسہ جو ہے وہ اب دیا جائے گا مخدوم علی خان کو. الیکشن کمشنر صاحب نے اپنی جیب اپنے پلے سے جو ہے وہ ایک دھیلا بھی نہیں دینا. اس ملک کے ساتھ یہی تو کھلواڑ کی نشانیاں ہیں. ادارے تباہ جو ہیں وہ اسی طرح ہو رہے ہیں. اب کل صبح قاضی صاحب جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر عدالت لگائیں گے اور شاید ٹی وی پر بھی آئیں, لائیو آئیں, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ سنا جائے گا. خواتین و حضرات, جو مافیا کا جو پی ڈی ایم کا جو پلان ہے وہ بہت خوفناک ہے. آج دن میں بھی وی لاگ اس حوالے سے میں نے کیا اور اس میں آپ کو یہ بتایا کہ آئی ایم ایف نے آج اجلاس کرنا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ کا امداد کا اعلان کر دیا, اور اس پہ شامیانے اور جشن اس طرح منائے جا رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ کہ جناب سپہ سالار کی محنتوں کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے یہ $70 کروڑ مل گیا. لیکن حالانکہ قرض لینا آپ خود دیکھیں کہ نجی زندگی میں بھی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ سب بکا ہوا ہے, سب بکاؤ مال ہے, سب کچھ بک چکا ہوا ہے, تو اس پہ شامیانے اور خوشیاں اس طرح منا رہے ہیں جس طرح پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوگی. حالانکہ یہ قرض جو ہے پاکستان کو جو ہے مزید دلدل اور مزید بہت گندگی میں جو ہے وہ دھکیل رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ ایک ٹریپ ہے, اور خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک ٹریپ ہے, جس میں کہ پاکستان جو ہے ہر سال ہر دن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھنستا جا رہا ہے, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستانی عوام بلوں کی صورت میں, پیٹرول کی صورت میں وہ بھگت رہا ہے. اور جوں جوں قرض لیا جاتا ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اب قرض مل چکا ہے, یہ ایک بہت بڑی شرط تھی آئی ایم ایف کی جانب سے. اب انہوں نے ان کو یقین دہانیاں تو کرائی کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے, لیکن اب معاملہ سپریم کورٹ پہ ڈالا ہے. اب کل سپریم کورٹ اب دو پلانز ہیں, اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر بھی دیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ, جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے, اگر فیصلہ کر بھی دے, اور اگر یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو بھی بددیانتی ہوگی, کیونکہ اس کے بعد والا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران اپنا استعفیٰ دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے, اور یا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بالکل وائٹ واش کرنے کی کوشش ہے پری پول ریگنگ میں. اور پری پول ریگنگ نے پاکستان نے وہ تاریخ دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی. اب کل صبح 9 بجے جو ہے وہ قاضی صاحب کی عدالت لگ رہی ہے,
اور اس میں اب یہ فیصلہ جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کو آج اتنی جلدی تھی کہ فوراً وہاں پہنچے, فوراً ان کی درخواست کو الاٹ بھی ہو گیا نمبر, فوراً جو ہے وہ پہلے اس پہ کوئی اعتراض لگا اور وہ دور بھی ہو گیا, وکیل بھی ہائر ہو گیا. مسئلہ صرف ایک ہے, وہ جو اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 اور قیدی نمبر 943 ہے, وہ اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے سب لوگوں کے لیے, اور اسی کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ جو ہے وہ پاکستان کی خودداری چاہتا ہے, پاکستان کے لیے اور دنیا میں پاکستان کا مقام چاہتا ہے, اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چاہتا ہے. خواتین و حضرات, دنیا کے معاملات جو ہے وہ اس وقت بہت خراب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج یمنی فوج نے جو ہے وہ امریکہ کا ایک بحری جہاز جو ہے اس کو مار گرایا ہے, اور اس وقت ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ آئی سی نے جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا ہے, فلسطینیوں کی ندا لے کر, ان کی جو ہے عرضی لے کر گیا ہے کہ اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے مسلمانوں پہ وہ ختم ہونے چاہیے. اس پہ ہماری مسلم امہ کے حکمرانوں کو شرم سے سر جو ہے وہ جھک جانے چاہیے, اور جھکے ہوئے ہیں کہ اب سپورٹ آنا شروع ہوئی کہ جی ہم ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن خود سے کسی بھی مسلم ملک میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ پراپرلی جواب دے سکے. جنگ کا ماحول جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے, حزب اللہ, اسرائیل, یمن اس جنگ میں کود پڑا ہے, شام آلریڈی ہے, ایران آلریڈی ہے, تو یہ معاملہ جو ہے دنیا کا ایسکلیٹ ہوتا جا رہا ہے. امریکہ اس جنگ میں اب براہ راست جو ہے وہ شامل ہونے جا رہا ہے. اس وقت چائنا اور رشیا جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں. سو ایک نیا بلاک بن رہا ہے. عمران خان اسی بلاک میں جانا چاہ رہا تھا, اور جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے یہاں پہ مہرے چلائے اور پاکستان کو آج اس حال میں پہنچا دیا ہے. خواتین و حضرات, پاکستان تحریک انصاف نے ابھی ٹکٹوں کا اعلان ابھی چل رہا ہے, ان کی ویب سائٹ پہ لوگوں کے نام آ گئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے نام ہیں. کچھ بیان بھی آئے, اعظم سواتی نے بھی بیان دیا, اور اس کے علاوہ مراد سعید نے بھی بیان دیا کہ جی میری آپ نے خاندان کو کیوں ٹکٹ دیا, آپ کسی عام ورکر کو جو ہے وہ ٹکٹ دیتے. یہ فرق ہے نون لیگ اور پاکستان کے باقی سیاستدانوں اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں کا. خواتین و حضرات, یہ ہفتہ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بہت فیصلہ کن ہفتہ جو ہے وہ ہے. اب آئی ایم ایف نے 70 کروڑ پہ آج اپروو کیا ہے, 13 تاریخ تک وہ ڈپازٹ ہونا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ رنگ جو ہے وہ کس طرح بدلتے ہیں اور کن کن لوگوں کے بدلتے ہیں. عمران خان اپنی جگہ ڈٹرمنڈ ہے, ڈٹا ہوا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے, اور اس قوم پر اللہ رحم کرے کہ جو صحیح فیصلے کرنے والے لیڈر ہے جو اس وقت جیل میں موجود ہے وہ باہر نکلے اور لوگوں کی امنگوں پر پورا اتر سکے, اور پاکستان جو ہے وہ بہتر راستے کی طرف گامزن ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.